السلام علیکم تلنگانہ کے آئیڈیل ٹیچرز۔ السلام علیکم تمام ٹیچر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی نیوز سنیے اردو میں۔ ہمیں کچھ اندرونی خط و کتابت بھی، خبروں کے تراشے اور میٹنگز کے ایجنڈے ہیں جی، جو خاص طور پر تلنگانہ اور آپ کہہ لیں آل انڈیا سطح پر تعلیمی منظرنامے کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ تو آج ہم ان میں ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں گے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ بالکل۔ ان ذرائع میں آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن یعنی AITA کی سرگرمیاں ہیں، پالیسی میں ممکنہ تبدیلیوں کے کچھ اشارے ہیں، یونیورسٹی داخلوں سے لے کر اسکول کی سطح کی خبریں، اچھا، اور ہاں، طلباء کے لیے اسکالرشپ جیسے مواقع بھی شامل ہیں۔ تو مقصد یہی ہے کہ ان بکھری ہوئی معلومات سے اہم ترین نکات اور تازہ ترین صورتحال کو سمجھا جائے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو تعلیم کے شعبے سے جڑے ہیں یا گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو پھر انتظار کیسا؟ آئیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کاغذات میں کیا ہے۔ سب سے پہلے AITA کی طرف دیکھتے ہیں۔ لگتا ہے وہ کافی سرگرم ہیں آج کل، خاص طور پر آن لائن میٹنگز کے حوالے سے۔ در حقیقت آج ہی یعنی جمعہ 3 اکتوبر 2025 رات 9 بجے AITA کی جانب سے اپنے پالیسی پروگرام 2025 سے 2028 پر ایک اہم آن لائن بریفنگ رکھی گئی ہے۔ آج رات؟ جی ہاں، اور یہ صرف کوئی عام میٹنگ نہیں۔ جو ہمیں اطلاع ملی ہے اس کے مطابق تمام SAC یعنی اسٹیٹ ایڈوائزری کمیٹی ممبران، ریاستی عہدیداران، کمیٹی کوآرڈینیٹرز اور ضلعی سطح تک کے صدور اور سیکریٹریز کی شرکت لازمی ہے۔ اوہ، لازمی ہے؟ جی، لازمی ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ گوگل میٹ لنک اور کوڈ، وہ GZT-JRFT-ZZG وہ بھی دیا گیا ہے۔ یعنی یہ ایک اعلیٰ سطحی اور لازمی میٹنگ ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے کہا آج رات 9 بجے، اسی دن اسی وقت ایک اور آن لائن اورینٹیشن میٹ کا بھی ذکر ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ کوئی تعلق ہے ان میں؟ ہاں، یہ آپ نے اچھا نقطہ اٹھایا۔ بظاہر یہ دوسری میٹنگ بھی AITA کی ہی ہے۔ اس کے کنوینر نظام آباد کے ضلعی صدر ہے سید عارف الدین صاحب۔ اچھا، اس کا ایجنڈا زیادہ تفصیلی معلوم ہوتا ہے۔ تلاوت اور افتتاحی کلمات تو ہیں ہی، لیکن اصل موضوع ہے 13 اکتوبر کو حیدرآباد میں ایک آف لائن اورینٹیشن ہونی ہے۔ اس کے لیے تجویز اور حکمت عملی پر بات چیت۔ اوہ، تو یہ اس کی تیاری ہے؟ جی، لگتا تو یہی ہے۔ اس میں مختلف اضلاع جیسے نلگنڈا، سرسلہ، راجنا، حیدرآباد، نظام آباد، وہاں کے صدور اپنی تجاویز دیں گے۔ پھر ریاستی صدر میر ممتاز علی صاحب کا خطاب ہوگا اور آخر میں شکریہ اور دعا۔ ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ شاید پالیسی بریفنگ زیادہ وسیع قیادت کے لیے ہے، جبکہ یہ والی اورینٹیشن میٹنگ خاص طور پر حیدرآباد کی آنے والی میٹنگ کی تیاری پر مرکوز ہے۔ وقت ایک ہی ہے، شاید لاجسٹکس کا معاملہ ہو یا الگ الگ گروپس کو ساتھ ساتھ متحرک کرنا ہو۔ سمجھ گیا۔ یعنی AIIT اپنی حکمت عملی اور آگے کے لائے عمل پر کافی سنجیدگی سے کام کر رہی ہے۔ اسی سلسلے میں ان ذرائع میں تعلیم پر ایک قول بھی شامل ہے، فاروق طاہر صاحب کا۔ کافی غور طلب لگا مجھے۔ ہاں، وہ اقتباس میں نے بھی دیکھا۔ بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں تدریسی ناانصافیوں میں سے ایک ناانصافی یہ بھی ہے کہ استاد کمزور بچوں پر تو خوب محنت کریں، لیکن جماعت کے ذہین بچے اس کی اس توجہ سے محروم رہیں جس کے وہ در حقیقت مستحق ہے۔ بالکل۔ یہ دراصل کلاس روم میں جو مختلف سطح کے بچے ہوتے ہیں نا، جی، ان سب کی انفرادی ضروریات کو سمجھنے اور ان پر توجہ دینے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ بہت نازک توازن ہے یہ۔ بالکل۔ یہ ایک مسلسل چیلنج ہے کہ ہر ایک کو کیسے اس کی ضرورت کے مطابق توجہ دی جائے۔ اور شاید یہ چیلنج اور بھی بڑھ جائے جب ہم بڑے پیمانے پر تعلیمی پالیسی میں تبدیلیوں کی بات کریں، جیسا کہ وہ کساوا راؤ کمیٹی کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں۔ کیا ہے یہ کمیٹی؟ یہ واقعی ایک آپ کہہ لیں بڑی پیش رفت ہے۔ حکومت نے اسکول اور کالج کی تعلیم میں بنیادی تبدیلیوں کا جائزہ لینے اور سفارشات دینے کے لیے یہ کساوا راؤ کمیٹی بنائی ہے۔ اچھا۔ اور اس کمیٹی کو اپنی رپورٹ 31 اکتوبر تک جمع کرانی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے حکومت کی ہی بنائی ہوئی 11 دوسری کمیٹیاں ہیں، وہ اپنی مشاورت مکمل کر کے سفارشات اس مرکزی کمیٹی کو دیں گی۔
11 کمیٹیاں؟ جی، اور اگر حکومت ان سفارشات کو مان لیتی ہے تو یہ تبدیلیاں اگلے تعلیمی سال سے نافذ ہو سکتی ہیں۔ اگلے سال سے ہی؟ جی ہاں، بنیادی مقصد غالباً یہ ہے کہ اسکول، پری پرائمری اور کالج کی تعلیم کو ایک مربوط نظام میں لایا جائے، انٹیگریٹڈ سسٹم جسے کہتے ہیں۔ ہو اور ظاہر ہے اس کے نتیجے میں پھر اساتذہ کے کیڈر اور ان کی درجہ بندی میں بھی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ واہ، یعنی اسکول سے لے کر کالج تک پورا ڈھانچہ بدل سکتا ہے؟ یہ تو واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی، اس کے اثرات تو دور تک جائیں گے۔ اچھا، اسی طرح کی ایک اور خبر تلنگانہ میں پے ریویژن کمیٹی PRC اس کے قیام کی ہے، کیا یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے؟ براہ راست تعلق تو شاید نہ ہو، لیکن یہ بھی ریاست کے تعلیمی اور سرکاری ڈھانچے کے لیے بہت اہم ہے۔ تلنگانہ حکومت نے GOMS نمبر 159 کے ذریعے 2 اکتوبر کو یہ PRC قائم کی ہے۔ ٹھیک۔ اس کا کام ہے سرکاری ملازمین اور اساتذہ کے لیے 1 جولائی 2023 سے پے اسکیلز پر نظر ثانی کا جائزہ لینا۔ کمیٹی کے چیئرمین N سیوا سنکر صاحب ہیں، ریٹائرڈ IAS، اور ممبر B رمیا صاحب، وہ بھی ریٹائرڈ IAS ہے۔ اچھا، کمیٹی کو 6 ماہ میں رپورٹ دینی ہے اور انہیں دیکھنا ہوگا موجودہ تنخواہیں، ریاست کی مالی حالت، حکومتی وعدے، بجٹ، یہ سب کچھ۔ ظاہر ہے تنخواہوں کا معاملہ تو ہمیشہ اہم ہوتا ہے، اساتذہ اور باقی ملازمین کے حوصلے پر بھی اثر پڑتا ہے۔ ان سفارشات کا انتظار رہے گا۔ چلیں اب ذرا زمینی حقائق کی طرف آتے ہیں، خاص طور پر تلنگانہ کے اسکولوں اور اساتذہ کے حوالے سے کیا خبریں ہیں؟ یہ حاضری اور کارکردگی کا ذکر بار بار آ رہا ہے۔ جی ہاں، ایسا لگتا ہے کہ اساتذہ کی جواب دہی، اکاؤنٹیبلٹی، اس پر خاصی توجہ ہے۔ ایک خبر 2 اکتوبر کی ہے جو حیدرآباد کے اقلیتی رہائشی اسکولوں کے بارے میں ہے۔ وہاں کچھ اساتذہ کی غیر حاضری اور ڈیوٹی میں غفلت کی شکایات ملی ہیں۔ اوہ، ان شکایات پر تحقیق کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ خبر میں یہ اشارہ بھی ہے کہ شاید اساتذہ کے تبادلوں اور بائیو میٹرک حاضری کے نظام کی کمی یہ بھی مسائل کی وجہ بن رہی ہو۔ اور یہ صرف حیدرآباد تک نہیں، سوریا پیٹ ضلع سے بھی ایسی ہی کچھ اطلاعات ہیں؟ بالکل، وہاں کے ڈسٹرکٹ ایجوکیشنل آفیسر DO صاحب نے باقاعدہ نوٹس جاری کیا ہے۔ پتہ یہ چلا ہے کہ ضلع کے 261 اساتذہ نے 20 سپٹمبر کو، جو اسکول کا آخری ورکنگ ڈے تھا چھٹیوں سے پہلے، جی، اس دن FRS یعنی فیشل ریکگنیشن سسٹم پر حاضری نہیں لگائی، جبکہ اس دن حاضری لازمی تھی۔ 261 اساتذہ، کافی بڑی تعداد ہے۔ جی ہاں، اسے سنجیدہ غفلت سمجھا جا رہا ہے اور متعلقہ MEOs کو کہا گیا ہے کہ ان اساتذہ سے وضاحت لیں اور رپورٹ جمع کرائیں۔ یہ تو ایک طرف اساتذہ کی حاضری یقینی بنانے کی کوششیں ہیں، اور دوسری طرف میدک سے خبر ہے کہ وہاں اسکول سربراہان پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ طلبہ کی 100% حاضری یقینی بنائیں۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں؟ یہ واقعی ایک دلچسپ پہلو ہے۔ میدک میں انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ پیر 6 اکتوبر تک طلبہ کی حاضری 100% کی جائے اور اس کے لیے والدین سے بھی ملیں۔ اچھا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بتایا گیا ہے کہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر خود FRS ڈیش بورڈ کے ذریعے اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ خود کلیکٹر صاحب؟ جی، شاید انتظامیہ یہ سمجھتی ہے کہ طلبہ کی حاضری بہتر کرنے کے لیے پہلے استاذہ کا موجود ہونا اور سنجیدہ ہونا ضروری ہے، لیکن آپ کی بات بھی درست ہے کہ دونوں محاذوں پر ایک ساتھ توجہ دینی ہوگی۔ صحیح۔ اس تمام سختی اور نگرانی کے ماحول میں ڈیگونڈی منڈل سے ایک افسوسناک خبر بھی ہے۔ ایک ہیڈ ماسٹر صاحب گرفتار ہوئے ہیں۔ جی، یہ افسوسناک خبر بھی ان ذرائع میں شامل ہے۔ ڈگونڈی کے گورنمنٹ ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں پنڈیم پرکاش۔ ان کو کلیانہ لکشمی اسکیم میں کچھ مبینہ بے ضابطگیوں اور جعلی سرٹیفکیٹس بنانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ او خدایا! جی، یہ یقیناً ایک سنگین معاملہ ہے اور تعلیمی اداروں میں شفافیت پر سوال اٹھاتا ہے۔ واقعی افسوسناک ہے۔ اچھا، اب ذرا GNH میدک کی اکتوبر کی ٹو ڈو لسٹ پر آتے ہیں۔ یہ فہرست تو بہت لمبی چوڑی لگ رہی ہے، کوئی خاص بات اس میں؟ یہ فہرست دراصل دکھاتی ہے کہ ایک عام سرکاری ہائی اسکول میں مہینے بھر کتنے قسم کے کام ہوتے ہیں۔ بہت متنوع ہیں۔ انتظامی کام ہیں جیسے FA2 کے نمبر آن لائن چڑھانا، مختلف ڈیٹا اپلوڈ کرنا، SVR، NMMS، DISE وغیرہ۔ جی جی۔
आधार से मुतालिक कई काम हैं, टैक्स यानी TDS की फाइलिंग है, फिर तदरीसी काम है जैसे SA1 इम्तिहानात करवाना, SSC की स्पेशल क्लासेस शुरू करना, डिजिटल लर्निंग पर ट्रेनिंग, इसके अलावा इलेक्शन ड्यूटी, PTM, बैगलेस डे, स्टूडेंट हाउस सिस्टम बनाना, SMC ग्रांट्स का इस्तेमाल। मतलब फेरिस्ट वाकई लंबी है। सही बात है। ये तो जाहिर करता है कि स्कूल चलाना कोई आसान काम नहीं। अच्छा, दशहरा की छुट्टियों के बारे में भी कोई वजाहत आई है? अक्सर छुट्टियों के दिनों और हाजिरी पर कंफ्यूजन रहता है। जी, उस पर भी एक वजाहत जारी की गई है। रियासती कैलेंडर के मुताबिक दशहरा की छुट्टियां हैं 21 सितंबर से 3 अक्टूबर तक, कुल 13 दिन। 13 दिन? हाँ, अब एक पुराने सरकारी मेमो का हवाला देकर ये वाजे किया गया है कि चूंकि ये छुट्टियां 15 दिन से कम है, इसलिए इन्हें तकनीकी तौर पर वेकेशन यानी तवील तातील नहीं समझा जाएगा। ये टेक्निकल बात है। जी, स्कूल 20 सितंबर को बंद हुए थे और 4 अक्टूबर को खुलेंगे। अहम बात यह है कि 20 सितंबर यानी आखिरी दिन और 4 अक्टूबर यानी पहला दिन, इन दोनों दिन हाजिरी लाजमी है। लाजमी? बाद इन दिनों गैर हाजिर रहता है तो उसकी छुट्टी को दीगर इत्तेफाकिया रुखसत यानी अदर कैजुअल लीव CL माना जाएगा, छुट्टियों का हिस्सा नहीं। ये वजाहत तो बहुत ज़रूरी थी, ख़ास तौर पर असातिज़ा के लिए, ताकि उनकी छुट्टियों का हिसाब किताब ठीक रहे। चलें, अब स्कूलों से निकलकर ज़रा आला तालीम की तरफ बढ़ते हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मैनू के दाखिलों का ऐलान हुआ है। जी हाँ, मैनू का जो सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन है, CDOE, उन्होंने तालीमी साल 2025-26 के लिए मुख्तलिफ फासलाती और ऑनलाइन कोर्सेज में दाखिले शुरू कर दिए हैं। अच्छा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर 2025 है और फीस जमा कराने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर शाम 6 बजे तक है। दरखास्तें यूनिवर्सिटी के पोर्टल manuadmission.samarth.edu.in वहां दी जा सकती हैं। कौन कौन से कोर्सेज हैं इसमें? ये फासलाती और ऑनलाइन तालीम तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है जो रेगुलर क्लासेस नहीं जा सकते। बिल्कुल, इनमें देखें अंडर ग्रेजुएट सतह पर BA, BCom और BSc ऑनर्स हैं। पोस्ट ग्रेजुएट यानी MA की सतह पर उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, अरबी, तारीख और इस्लामियात के प्रोग्राम हैं। काफ़ी वैरायटी है। जी, इसके अलावा कई डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, सहाफ़त में, अंग्रेजी पढ़ाने में, ECCE यानी इब्तदाई बचपन की देखभाल, स्कूल लीडरशिप, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और उर्दू में भी। कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं जैसे फंक्शनल इंग्लिश और अंग्रेजी के जरिए उर्दू में महारत। अहलियत उमूमन वही है, UG के लिए 12वीं पास और PG के लिए बैचलर्स डिग्री। रजिस्ट्रेशन फीस भी काफ़ी कम है, सिर्फ 300 रुपए। ये तो बहुत अच्छा है। और ये याद रखना अहम है कि मनु एक मरकजी यूनिवर्सिटी है, NAC से A+ ग्रेड मिला हुआ है और ख़ास तौर पर उर्दू मीडियम तालीम के लिए काम करती है। ये तो उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने वालों के लिए एक सुनहरा मौका है। और तालिबात के लिए एक और ज़बरदस्त खबर है, वो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की स्कॉलरशिप। जी हाँ, ये वाकई एक काबिल तारीफ कदम है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने लड़कियों की आला तालीम के लिए अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। अच्छा। और तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन TGCHE ने भी 29 सितंबर को एक खत लिखा है तमाम कॉलेजों को कि इसकी खूब तशहीर करें। सही। इस प्रोग्राम के तहत पूरे मुल्क से 15,000 तालिबात को उनकी डिग्री मुकम्मल होने तक हर साल 30,000 रुपए की माली मदद दी जाएगी। 15,000 तालिबात, ये तो बहुत बड़ी तादाद है। इसके लिए कौन अहल है और अप्लाई कैसे करना है? एहलियत का मेयार ये है कि तालिबा ने अपनी 10वीं और 12वीं जमात सरकारी स्कूल या कॉलेज से पास की हो। सरकारी से, ठीक है। जी, और वो इस तालीमी साल 2025-26 में किसी सरकारी या मंजूर शुदा निजी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में किसी भी डिप्लोमा, डिग्री, इंजीनियरिंग, MBBS, कानून या 5 साला इंटीग्रेटेड कोर्स के पहले साल में दाखला ले चुकी हों। ठीक है। ऑनलाइन है और कोई फीस नहीं है। वेबसाइट का लिंक है azprimjfoundation.org, वहाँ स्कॉलरशिप सेक्शन में मिल जाएगा। बहुत खूब। TGCHE ने खास तौर पर कॉलेजों से कहा है कि इसे नोटिस बोर्ड वगैरह पर लगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक तालिबात तक ये बात पहुंचे और वो फ़ायदा उठा सके।
تو مجموعی طور پر آج کی گفتگو میں ہم نے تعلیم کے شعبے میں کئی سطحوں پر جاری سرگرمیوں اور تبدیلیوں کا جائزہ لیا۔ ایک طرف AITA اپنی پالیسی اور حکمت عملی پر غور کر رہی ہے، جی، دوسری طرف ریاستی سطح پر کساوا راؤ کمیٹی کے ذریعے ممکنہ بڑی اصلاحات کا اشارہ مل رہا ہے اور PRC کا قیام بھی ہے۔ بالکل۔ پھر اسکولوں میں اساتذہ کی حاضری اور جواب دہی پر بڑھتی ہوئی توجہ ہے، ساتھ ہی طلباء کی حاضری یقینی بنانے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔ جی ہاں، اور پھر اعلیٰ تعلیم میں مینو کے ذریعے رسائی بڑھانے اور عظیم پریم جی فاؤنڈیشن جیسی اسکالرشپس کے ذریعے طالبات کی مدد کرنے کے اقدامات بھی ہیں۔ بلا شبہ یہ تمام نکات مل کر ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جہاں تعلیمی نظام میں تبدیلی لانے، معیار بہتر کرنے اور جوابدہی بڑھانے پر کافی زور نظر آ رہا ہے۔ AITI کی سرگرمیوں سے لگتا ہے کہ اساتذہ کی تنظیمیں بھی ان تبدیلیوں میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہیں۔ پالیسیاں بن رہی ہیں، نگرانی سخت ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ طلباء کے لیے نئے موقع بھی پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان سب کا ملا جلا اثر زمینی سطح پر کیسا ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہوئے اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہیں گے۔ یہ جو پالیسی کی سطح پر اصلاحات ہو رہی ہیں، جواب دہی کے اقدامات ہو رہے ہیں، ان کے نتیجے میں حقیقی کلاس روم کے اندر استاد و طالب علم کے تجربے میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ جی، اور پالیسیوں سے ہٹ کر وہ کون سے غیر سرکاری یا آپ کہہ لیں انسانی عوامل ہوں گے جو ان تبدیلیوں کی کامیابی یا ناکامی میں آپ کے خیال میں کلیدی کردار ادا کریں گے؟